بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ شروع کرتا ہوں اپنے عظیم رب کے نام کے ساتھ اور خربوں درود نبی محتشم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر اختر علی آفیشیل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اختر۔ ناظرین، اگر پاکستان میں چائلڈ ایبیوز کی بات کی جائے تو اور چائلڈ لیبر کی بات کی جائے تو ہر پانچ میں سے ایک بچہ ود آؤٹ گیٹنگ ایجوکیشن آج کل ہوٹلوں پہ کام کر رہا ہے، گھروں پہ کام کر رہا ہے، ایز اے چھوٹو ڈھابوں پہ کام کر رہا ہے، کسی مکینک کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ اور اگر ان بچوں میں سے اگر لٹرلی ہم ایک ریشو الگ کریں کہ جن پہ چائلڈ ایبیوز ہوتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے، گالم گلوچ کی جاتی ہے، تو وہ ہر پانچ میں سے آپ 5 بچے ہی لگا لیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اسٹیٹسٹکس ہیں کہ جو کچھ ہمارے پاکستان میں ہو رہا ہے۔ ایک ایسی کہانی آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں ایز اے ڈاکٹر، ایز اے ہیومن بینگ، کہ ہمارا اصل چہرہ کیا ہے اور ہم کیا اس دنیا میں کیا ایک میسیج کنوے کر رہے ہیں اپنے آنے والی نسلوں کے بارے میں۔ ایک عورت ہے شمیم بی بی، لگ بھگ 50 سال اس کی عمر ہے، اور اس کا جو شوہر ہے مانگا خان، اور ان کے 10 بچے۔ سرگودا میں جو ریلوے اسٹیشن ہے اس کے ساتھ جناح کالونی ہے، وہاں کے رہائشی ہیں۔ ایز یوزول 10 بچے، ایک لیبر قسم کا جو ان کا پیرنٹل ایک بیک گراؤنڈ ہے، تو آپ ان کی فائنینشیل کنڈیشن کے بارے میں اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کیا ہوگی۔ تو جو شمیم بی بی ہے وہ چک 88 ہے کوئی سرگودا کے ساتھ، اس کے کسی ذمہ دار کے ہاں گھریلو کام کرتی تھی، تو اس نے اس شمیم بی بی سے کہا کہ جی آپ کوئی اگر ایک بچہ اویل کروا دیں، میرے ایک دوست ہیں پڑھے لکھے ہیں، اسلام آباد میں رہتے ہیں، تو ان کے گھر پہ لگوا دوں گا، وہ کام کاج بھی کریں گے، وہاں پہ ان کو پڑھائی کا بھی ایک وہ مل جائے گا، تو ایک آپ کو ارننگ کا بھی ایک الٹرنیٹ جو ہے نا وہ سورس آپ کے پاس آ جائے گا۔ تو اس نے اپنے جو 5ویں نمبر پہ جو بہن بھائیوں جس کا 5واں نمبر تھا، 12-14 سال کی بچی جس کا نام رضوانہ تھا، اس نے اس کو ہینڈ اوور کیا اور ذمہ دار صاحب نے اپنے دوست کے ہاں اسلام آباد میں چھوڑ دیا۔ جی ہاں، وہ دوست اور کوئی نہیں ہے، دا آنریبل جج عاصم حفیظ صاحب اور ان کی وائف سومیہ عاصم، ان کے ہاں ان کو چھوڑا گیا۔ تو اس سٹوری کا کچھ بیک گراؤنڈ آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے۔ مینلی مقصد جو اس بچی کے ساتھ ٹارچر ہوا تھا اور جو اس کو چوٹیں آئی ہیں وہ آپ کے ساتھ ایز اے ڈاکٹر ڈسکس کرنا ہے۔ باقی جو ایز اے ہیومن بینگ کے جو پرسپیکٹیو ہیں وہ آپ خود دیکھ لیجئے گا کہ ہم لوگ کیا ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ لے کے چلے جاتے ہیں رضوانہ کو، جی وہاں پہ جا کے چھوڑ دیتے ہیں ان کے پاس۔ تو کبھی کبھار اس کی والدہ کے ساتھ اس کو بات کرنے دی جاتی ہے کہ جی وہ بزی ہے، یہ ہے وہ ہے، درمیان میں بچی رو کے بھی بتاتی ہے کہ امی جان آپ مجھے واپس لے جائیں، لیکن کوئی اس کا نہ اس کو سیریس سے نہیں لیا جاتا، اور اس ٹینیور کو 7 ماہ ہو جاتے ہیں، 7 مہینے ہو جاتے ہیں، اور ان 7 مہینوں میں کیا ہوتا رہا تھا وہ میں آپ کے ساتھ آگے چل کے ڈسکس کروں گا۔ اب 7 مہینوں کے بعد جب یہ سارا کچھ ہوتا رہا، ایک ٹینیور، ایک سرکمسٹانسز اس بچی کے ساتھ چلتے رہے، تو کیا ہوتا ہے کہ جی وہ ذمہ دار جو ہے نا وہ 7 مہینوں کے بعد اس کی والدہ سے کانٹیکٹ کرتا ہے کہ جی دیکھیں آپ کی بچی کام صحیح نہیں کر رہی ہے، آپ ایسا کریں کہ اس بچی کو نا واپس لے آئیں۔ تو والدہ وہاں سے سرگودا سے بس پہ بیٹھتی ہے اور اسلام آباد کی طرف نکل جاتی ہے۔ اب اسلام آباد بس سٹاپ پہ 4 گھنٹے ویٹ کرنے کے بعد اس کو کہا جاتا ہے کہ جی ابھی آ رہی ہے، ابھی آ رہی ہے۔ جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو ایک گاڑی آتی ہے تیزی سے، بچی کو اتارتی ہے اور محترمہ کہتی ہیں کہ جی یہ لو اپنا گند۔ یہ BBC اردو رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ لو جی اپنا گند۔ وہ بچی کو 7 مہینے ٹارچر کرنے کے بعد گند کہہ کے واپس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب وہ بچی کو جب لیتی ہے، جہاں پہ بچی کو ہاتھ لگایا جاتا ہے بچی کی چیخیں نکلتی ہیں، بچی کے جسم کا کوئی ایسا عضو نہیں تھا، کوئی ایسا آرگن نہیں تھا جس کو ہٹ نہیں کیا گیا ہو۔ اور مزے کی بات ہے کہ جب اس بچی کو ہینڈ اوور کیا جا رہا تھا اس کو دوپٹے سے لپیٹ دیا گیا، اس کا سر چہرہ دوپٹے سے لپٹا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ یار پڑھی لکھی عورت ہے، شاید پردہ کروا کے لے کے آئی بچی کو، اب اس کو کیا پتہ تھا کہ اس کا چہرہ اور سر دیکھنے کا قابل نہیں ہے، یہ پردہ کروایا ہوا ہے۔ تو بچی کو جناب وہ لے کے تو وہاں سے چلی جاتی ہے، اور جب وہ اتارتی ہے بچی کے سر سے دوپٹہ تو ایک شاکنگ قسم کی جو ہے نا وہ ڈیٹیل اس عورت کے سامنے، شمیم بی بی کے سامنے آتی ہے اپنی بیٹی کو دیکھ کے۔ رپورٹ کیا جاتا ہے کہ اس کی جو آنکھیں ان کی جگہ پہ آپ سیاہ گڑھے دیکھ لیں، ایسی آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھیں، چہرے کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جس کو ہٹ نہیں کیا گیا ہو، سر کی جلد غائب تھی، سر کے دونوں سائڈوں پہ اس کے گڑھے پڑے ہوئے تھے، بچی کی انگلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، بچی کے بازو ٹوٹے ہوئے تھے،
بچی کے گردن پہ زخم کے نشان تھے، کمر پہ، پیٹ پہ، کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جس کو جی بھر کے ٹارچر نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو جب اس بچی نے روداد اپنی سنانی شروع کی تو جو والدہ ہیں اس کی تو آنکھیں کھل گئیں کہ یار یہ میری بچی کے ساتھ ہوتا کیا رہا ہے۔ پڑھنا تو دور کی بات ہے، کسی اسکول میں ایڈمٹ کروانا، اس کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں دیا جاتا تھا۔ اور محترمہ جو ہیں وہ جو جج صاحب کی وائف ہیں سومیہ عاصم صاحبہ، جو اب مطلب کہہ رہی ہیں کہ جی میرا میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے، خدا کا خوف کریں بی بی، کون سا میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے؟ لوگوں کے سامنے حقیقت رکھی جا رہی ہے کہ آپ نے جس حیوانیت کا مظاہرہ کیا ہے وہاں پہ۔ وہ بچی بتاتی ہے کہ جی لمبے لمبے ناخن تھے جیسے آرٹیفیشیل انہوں نے لگائے ہوتے ہیں یا ویسے بھی بڑھائے ہوتے ہیں، یہ جو ماڈرن فیمیلز ہیں، عورتیں ہوتی ہیں جن کو اور کوئی کام ہوتا نہیں ہے اور بس میمے بن کے بیٹھی ہوتی ہیں اپنے گھروں میں، تو وہ انگلیاں گھسیڑ دیتی تھی میری آنکھوں میں۔ یہ بچی کی اسٹیٹمنٹ ہے، آنکھوں کے گرد ہٹ کرنا، اس کے بعد میری انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسا کے ان کو پیچھے کی طرف لے کے جانا، اور جتنے زور سے لے کے جا سکتی تھی لے کے جاتی تھی، اور الٹیمیٹلی انگلیاں توڑ دی گئیں، بازو توڑ دیے گئے۔ بچی کو بخار ہوتا تھا تو اکارڈنگ ٹو دیٹ گرل، وہ مائنر 12-14 سال کی بچی، اس کے مطابق جو وہ مجھے باہر لان میں پھینک دیتے تھے، بارش ہوتی رہتی تھی، بخار تھا، بھیگتی رہتی تھی، میں نے رات وہاں پہ گزارنی ہوتی تھی۔ بچی کو اندر باندھ کے آنریبل جسٹس صاحب، آنریبل کہہ رہا ہوں، آنریبل جسٹس صاحب اپنی وائف کے ساتھ چھٹیوں پہ چلے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جب بچی کے سامنے آئیں تو اس بس میں بٹھایا گیا، اس میں 2-3 ڈاکٹرز تھے، انہوں نے ایگزامن کیا، مطلب وہ بھی انسیڈنٹلی ساتھ سفر کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا جی بچی کو آپ ایڈمٹ کروائیں، یہ بچی تو چند دنوں کی مہمان ہے، جو کنڈیشن بچی کی ہو رہی تھی۔ تو وہیں پہ مطلب بس کے اندر سے فون کیا گیا، تو جب وہ سرگودا لاری اڈے پہ اترے تو ساتھ ہی وہاں پہ ریسکیو والوں کی ایمبولینس کھڑی تھی، اس میں ڈالا گیا اور سرگودا جو ہاسپٹل ہے DHQ کا وہاں پہ شفٹ کیا گیا۔ جب انہوں نے بچی کی حالت دیکھی تو انہوں نے ود آؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم انہوں نے کہا کہ آپ بچی کو جی لاہور لے جائیں، اور بچی کو لاہور جنرل ہاسپٹل میں لے جا کے ایڈمٹ کروا دیا گیا۔ وہاں جا کے جو نیوز ہے وہ بریک ہو گئی کہ ایک مائنر ہے، 12-14 سال کی بچی ہے، اور ایک پڑھی لکھی جو عورت ہے، سو کالڈ کہوں گا، اٹس بیٹر ٹو سے سو کالڈ، تو اور جج صاحب کے پاس، تو ان لوگوں نے یہ کیا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا وہ بات لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور حکومت تک پہنچی، اور جو ہے ان لوگوں کے خلاف FIR کاٹ لی گئی۔ اب FIR کاٹنے کے بعد جو محترمہ تھیں سومیہ حسن صاحبہ، انہوں نے وہ کیا کیا کہ بیل لے لی، لیکن بیل کے بعد چلو ایک اچھی بات ہے، مطلب یہ ایک گڈ ول چیسٹر سے کہوں گا کہ ان کو اریسٹ کر لیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب ان کا جو خامند ہے اس کا اسٹیٹمنٹ، جی میری بیوی نفسیاتی ہے، کیا بات ہے، آپ کی بیگم نفسیاتی ہے، آپ نے کوئی اس کا کوئی میڈیکل ریکارڈ ابھی تک آپ پیش نہیں کر سکیں، 7 ماہ تک بچی کو ٹارچر کیا جاتا رہا، اور آپ گھر پہ تھے اور آپ کو آئیڈیا نہیں ہو سکتا کہ میرے گھر میں ایک مائنر ہے، میڈ ہے، بچی کام کر رہی ہے، میرے بچوں کو سنبھال رہی ہے، اس کی حالت کیسی ہے، آپ نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھیں، آپ وہ بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد جو ہے آپ کی بیگم نفسیاتی تھی، تیسرا پوائنٹ یہ ہے، تو اس نے اپنے بچوں پہ تو کبھی ٹارچر نہیں کیا، ماشاءاللہ آپ کے 2-3 بچے ہیں، 3 بچے ہیں جہاں تک میرے علم میں آیا ہے، تو ان بچوں کو تو کبھی ایسا ٹارچر نہیں کیا گیا۔ تو کیا جتنا بھی وہ نفسیاتی اس خاتون کا پہلو تھا، اور اس کا جو ایک ٹارچر دینے کی مینٹیلٹی تھی، وہ اس میڈ پہ نکلی، اپنے بچوں کو اس نے کبھی کچھ نہیں کہا، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں وہاں پہ بتائی گئیں، بعد میں اس کو اریسٹ کیا گیا، تو 5 بار JIT جج صاحب کو بلا چکی، لیکن جج صاحب ابھی تک وہاں پہ JIT کے سامنے پیش نہیں ہوئے۔ یہ حالت ہے ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی، اور ان لوگوں کو مطلب پروٹیکٹ کرنے والوں کی۔ اچھا ہوا بعد میں جو چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، انہوں نے کیا کیا کہ ان جج صاحب کو OSD بنایا، کیونکہ جج کے ساتھ تو آپ وہ نہیں نہ کر سکتے، تو جب OSD بنایا تو اب بھائی صاحب کو پیش بھی ہونا پڑے گا، اریسٹ بھی ہو جائیں گے، اور پتہ نہیں اس کا ڈیسیجن کیا آتا ہے، لیکن بلیو می ایسے کیسز میں ایک مائنر سی مطلب ایک علامتی سزا دی جاتی ہے اور قصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس چیز کو بند ہونا چاہیے۔ مین ٹاپک تھا کہ رضوانہ کے ساتھ کیا ہوا۔ اس کے سر کے دونوں سائڈوں پہ گڑھے ہیں، زخم ہیں، ان میں پیپ پڑ چکی تھی، ان میں کیڑے پڑ چکے تھے، سر کی جلد غائب تھی اور چہرے کی جلد غائب تھی۔ اب پتہ نہیں اس کو کیا داغتے رہے ہیں، کیا کیسے کیا، پیل آف کیا، کہ وہ محاورہ نا کہ خال اتار دینا، تو لٹرلی اس بچی کی خال اتار دی گئی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جو ڈاکٹر رومانہ اخلاق ہیں، انہوں نے پلاسٹک سرجری کی ہے۔ اب اس میں تھوڑا سا آپ کی انفارمیشن کے لیے کہ اسکن سے کہیں سے فلیپ اٹھایا ہوگا اور وہاں پہ چپکا دیا ہوگا، شاید چہرے پہ یا سر پہ، جیسے بھی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحبہ کے مطابق ابھی بچی کی 2 سے 3 سرجریاں، پلاسٹک سرجریز اور ہونا باقی ہیں۔ آئیڈیا لگا لیں اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ اب جو رضوانہ ہے، اس کا بار بار جو ہے نا آکسیجن سیچوریشن لیول وہ ڈپ کر رہا ہے۔
95% تک آکسیجن سیچوریشن نارمل کاؤنٹ کی جاتی ہے. جب اس کے نیچے جانا شروع ہوتی ہے تو پیشنٹ کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے. تو کنٹینیوسلی جو رضوانہ ہے اس کو آئی سی یو میں آکسیجن پہ رکھا جا رہا ہے, وینٹیلیشن پہ رکھا جا رہا ہے. تو آرٹیفیشل لائف سپورٹ دی جا رہی ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ مطلب کس لیول کا اس بچی کے ساتھ ہوا ہے. اب جو اس کے زخم تھے انٹریٹڈ تھے, کیڑے پڑ چکے تھے, سیپٹیسیمیا ہو چکا تھا, اب وہ جو مطلب ایک انفیکشن اس کے خون میں جا چکا تھا, اس نے جا کے بچی کے لنگز کو ڈیمیج کیا ہے. اب لنگز کے جو پراپر فنکشننگ ہے نا وہ ہیمپر کر رہی ہے بچی کی. تو یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے کہ جو لائف تھریٹننگ ہوتی ہے. اس کو ڈاکٹرس ٹیکلٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب جو دوسرے باقی اعضاء ہیں ٹوٹے ہوئے ہیں, ان کی سرجریاں ہوں گی, ان کو ریپیئر کیا جائے گا جیسے بھی کیا جائے گا. تو یہ وہ کنڈیشن تھی جو رومانہ کی ہے, اور جو سو کالڈ جج صاحب کی بیگم ہے, اب ظاہر پڑھی لکھی ہوں گی, انہوں نے کیا ہے. تو اب ان کو اس پہ بھی شکوہ ہے کہ میرا میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے. سر آپ انسان تو کیا حیوان کہلائے جانے کے لائق بھی نہیں ہیں. جو اصول پسندی کی بات کی جائے تو حیوان بھی ایسا نہیں کرتے جیسا آپ لوگوں نے کیا ہے. تو اس بچی کے لیے دعا کیجئے گا کہ اللہ پاک اس کو صحت دے اور ایسے لوگوں کو ہدایت دے, اور عام عوام کو جو غریب ہیں خدا تعالیٰ انہیں توفیق دے کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش کر سکیں. اور ان جو یہ ننھے منھے پھول ہیں نا, ان کو ایسے لوگوں کے ہاتھوں برباد ہونے کے لیے نہ کبھی کسی ماں باپ کو بھجوانا پڑے. تو کائنڈلی نظر رکھیے گا, جتنا آپ ہو سکتا ہے ایسے بچوں کے لیے وہ کیجیے گا کہ کسی حیوان کے ہتھے نہیں چڑھیں. آج کے لیے اتنے ہی کافی ہے. پلیز لائک کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. ٹل نیکسٹ ولاگ.